قابل احترام معزز سامعین کرام اور انتہائی احتراموں کے لائق میری معززات اسلامی ماں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ان پاک باز مقدس انسانوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے عوض، جن کی قربانیوں کے عوض اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، جن کی قربانیوں کی بدولت ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ملا، ہمیں رب ملا، ہمیں رحمان ملا، ہمیں سنت ملی، ہمیں حدیث ملی، ہمیں محبت رسول ملی، ہمیں اطاعت رسول ملی، ہمیں غلامی رسول ملی۔ وہ مقدس انسان، وہ مقدس ہستیاں جنہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی وہ شخص ہے کہ جسے حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو، اور پھر حالت اسلام میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، اس شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ملاقات کتنی دیر کی ہو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، چاہے ایک مرتبہ کی ملاقات ہو، چاہے 10 مرتبہ کی ملاقات ہو، چاہے لمحوں کی ملاقات ہو، حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور حالت ایمان میں ہی وفات ہوئی۔ چاہے آپ سے کوئی حدیث انہوں نے سنی یا نہیں سنی، آپ سے کوئی حدیث انہوں نے روایت کی یا نہیں کی، اس کی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان نے کسی غزوہ میں شرکت کی یا نہیں کی۔ اگر کوئی شخص حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے لیکن آنکھوں سے آپ کو دیکھ نہیں سکا کیونکہ نبینا ہے، تو وہ شخص بھی حالت ایمان میں اگر فوت بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی صحابی کی لسٹ میں شامل ہے۔ صحابی کا، صحابہ کا اللہ تبارک و تعالی نے بڑا اونچا مقام اور بڑی اونچی شان بنائی ہے۔ ہر صحابی کی شان اور مقام و مرتبہ ہر غیر صحابی امتی سے زیادہ ہے، بڑا ہے، اونچا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو گالی نہ دینا، ان کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور میرا ساتھی، میرا صحابی جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسی پر وفات ہوئی، اگر اس نے ایک مٹھی، ایک مد یا آدھا مد جو یا گندم اللہ کے راستے میں خرچ کی، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر جو سونا خرچ کرنا ہے میرے صحابی کی ایک جو مٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہ مقام اور یہ مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا، اور اللہ احکم الحاکمین نے صحابہ کرام سے اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی کہ قرآن مجید کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 200 نہیں، تقریباً 750 آیات اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی شان اور عظمت میں بیان کی ہیں۔ 750 آیات کا ان کی عظمت میں قرآن اتر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر اللہ احکم الحاکمین ان کی شان میں 1، 2، 3 آیات بھی نازل کر دیتے تو ان کی شان کے لیے وہ بھی کافی تھی، لیکن اللہ احکم الحاکمین کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار اتنا تھا
اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 750 یعنی کہ 750 آیات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے محبوب کے ساتھیوں کا تذکرہ، کبھی ان کی خیرات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ان کی صداقت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے نبی کے صحابہ کی کہیں ایمانت کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں ان کی شہادت کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں قرآن میں صحابہ کی شرافت کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں قرآن میں صحابہ کی دیانت کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں قرآن میں صحابہ کی ہدایت کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں قرآن میں صحابہ کی سیادت کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں قرآن میں صحابہ کی قیادت کا، کہیں امامت کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں قرآن مجید میں صحابہ کرام کے امتحانوں کا ذکر ملتا ہے، کہیں ان کے قلوبوں کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج کوشش کروں گا کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ زیادہ تر قرآن سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کہ کیونکہ اس کائنات کے اندر ایسے بدبخت اور بد نصیب لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی شان میں اللہ نے 750 آیات نازل کی ہیں، یہ بدبخت ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اور ہماری بد نصیبی بھی کسی سے کم نہیں رہ جاتی اس وقت کہ ادھر صحابہ کو گالیاں تو مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ادھر ہمارا کوئی کردار نہیں ہوتا صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کی شان کے لیے۔ ذرا میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ اگر ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو گالیاں کوئی سر عام چوکوں پر بازاروں میں کھڑا ہو کے بڑے بڑے ڈگ لگا کر، بڑے بڑے اسپیکر لگا کر گالیاں نکالے نام لے لے کر، تو میں اپنی ماں بہن کی گالیاں نام لے لے کر اگر کوئی بازار میں دے تو برداشت کروں گا۔ لیکن ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بازاروں چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر اسپیکروں میں گالیاں نکالی جاتی ہیں، پتہ نہیں اس وقت ہماری غیرت کیسے برداشت کر لیتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کلاشن کوف لے کر نکلیے، اور میرے بھائیوں، جتنی اللہ نے آپ کو اور مجھے توفیق دی ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ صحابہ کی عظمت کا ہم دفاع کریں، جس انداز میں ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے علماء کرام جو عظمت صحابہ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ہماری ماں ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے مقام کو بیان کرتے ہیں، آل رسول کی عظمت کو مقام اور بیان کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کم از کم ہم ان کو ہی پروموٹ کر لیں، ان کو ہی سپورٹ کر دیں، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے ہی چلنا شروع کر دیں۔ کم از کم ایسی مجلسیں اٹینڈ کریں کامیاب بنانے کے لیے کہ دیکھو لوگوں، اگر کوئی شخص بدبخت صحابہ کو گالیاں دینے کے لیے جمع ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ان کو اپنے ایمان کا صرف حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، مکمل ایمان سمجھتے ہیں، عین ایمان سمجھتے ہیں۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کے لیے آج فلاں جگہ پر جمع ہوئے ہیں، عظمت صحابہ سننے کے لیے، اہل بیت کے مقام کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کبھی رات کو ایک وقت جو ہے سونے سے پہلے عظمت صحابہ کا پڑھ لیا کریں، کبھی کسی مقام پہ کھڑا ہو کر عظمت صحابہ کی ایک حدیث کو بیان کر دیں، قرآن کی ایک آیت کو بیان کر دیں۔ اور آج آپ نے اس جمعہ کے اندر، میں طالب علم ہوں لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے خطبہ کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور اگر پورے خطبے میں آپ کو ایک آیت بھی عظمت صحابہ کی یاد ہو جائے، اگر ایک حدیث بھی عظمت صحابہ کی یاد ہو جائے تو اچھی طرح سے اس کو یاد کر کے اپنا جہاں تک آپ کی ہمت ہے عظمت صحابہ کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر ہم سے سوال ہو گیا حوض کوثر پہ جانے کی خواہش ہے یا نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب ہو جائے، جس وقت دنیا پیاسی ہوگی،
50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس وقت حوض کوثر پر جب ہم نے جانا ہے تو حوض کوثر کے چاروں کناروں پر ہمیں کون نظر آئیں گے؟ صحابہ کرام نظر آئیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں کونوں پر یہ صحابہ کرام ہی نظر آئیں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں کبھی ان کی شان کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کے مقام کے دفاع کے لیے نہ کبھی کچھ سوچا، نہ کبھی کچھ کیا، تو بتائیے کس منہ سے پانی پینے جاؤں گے؟ کس منہ سے، کس حیثیت سے ہم پھر پانی پینے جا سکیں گے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی میری اور آپ کی حیثیت ہے عظمت صحابہ کو بیان کریں۔ میرے محترم بھائیو، اگر آپ نے کوئی قیمتی چیز رکھنی ہو تو اس کو ایسے ویسے ہر جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی قیمتی جگہ کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ قیمتی جگہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عطر سے مثال لے لیں، عطر کا جو باکس ہوتا ہے عام باکس کی طرح تو نہیں ہوتا، وہ تھوڑا اچھا ہوتا ہے۔ عطر جتنا اچھا ہوگا اس کا باکس اتنا اچھا ہوگا۔ اس کے بعد آپ چاندی کی کوئی چیز لیں گے، اس کا باکس عطر کے باکس سے کیا ہوگا؟ قیمتی ہوگا۔ آپ اس کے بعد سونے کا باکس لیں گے، سونا لیں گے، سونے کو رکھنے کے لیے جو سونے کا باکس ہوگا وہ چاندی کے باکس کی نسبت کیا ہوگا؟ قیمتی ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، وہ قیمتی چیز ایمان ہے، اور اس قیمتی چیز کو اللہ احکم الحاکمین نے صحابہ کے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے صحابہ کے دلوں کے ایمان سے مزین کر دیا ہے، ایمان سے خوبصورت کر دیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، میرے بھائیو آج ہمیں بھی محبتیں ہوتی ہیں نا، کوئی اپنے مال سے محبت کرتا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، ہمیں دنیا داری سے محبت ہوتی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ان کو محبت تھی تو ایمان سے محبت تھی۔ لیکن ہم ہیں تو ماشاءاللہ جدی پشتی مسلمان، لیکن کبھی کسی مسلمان سے کھڑے ہو کے پوچھ لیجئے کہ بھائی ایمان کی تعریف بیان کر دیں، ایمان کے بارے میں ذرا 5 منٹ کی گفتگو کر دیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں، بولنا نہیں جاتا، تعریف نہیں پتہ ہوتی۔ سروے کر کے دیکھ لیں، کئی ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جن کو صحابی اور رسول اور پیغمبر میں فرق نہیں پتا۔ بھائی صحابی کا نام بتاؤ، حضرت موسیٰ، پوچھا بھائی اچھا کسی نبی کا نام بتا دو، کہنے لگا ابو بکر۔ یہ ایک نوجوان کی بات بتا رہا ہوں جس کو خود دیکھا۔ آج ہماری نوجوان نسل کو انڈیا کے اداکاروں کے نام پتہ ہیں، ان کے بچوں کے نام پتہ ہیں، صحابہ کے ناموں سے واقف نہیں ہیں، صحابہ کی اولادوں سے، ان کے بچوں کے ناموں سے واقف نہیں ہیں۔ کم از کم خلفائے راشدین سے تو واقف ہو۔ ہماری بڑی اکثریت ایسی ہے جو خلفائے راشدین کے نام سے بھی نا واقف ہے، عشرہ مبشرہ کے ناموں سے نا واقف ہے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے سوال کر دیا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی عظمت کو قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جو صحابہ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، ان کی زبانوں پر قرآن جاری ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اگر کوئی شخص ایک حرف پڑھتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ صحابہ کی عظمت میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، مجھے کتنی نیکیاں ملی ہوں گی۔ اس کے ایک ایک حرف کو مجھے بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا کہ کتنے حرف میں نے پڑھے ہیں اور کتنے حرف کے بعد ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ اگر میرا خلوص اور میری محبت صحابہ سے زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے۔
اس کائنات کے افضل ترین انسان اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ اب تم بہترین امت ہو، یہ کیا ہے؟ مخاطب کا صیغہ ہے، مخاطب کیا جا رہا، بھائی تم بہترین ہو۔ جس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اس وقت موجود کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، امت صحابہ تھے نا۔ صحابہ کے ہوتے ہوئے قرآن نازل ہوا تو پہلے اس آیت کے مصداق کون ہوئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہوئے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو یہ شرف دیا کہ صحابہ نے اس قرآن کو پہنچانے کے لیے، اس دین کو پہنچانے کے لیے صحابہ نے بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، بڑے سے بڑے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، بڑی بڑی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں۔ کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دو ٹوٹوں کے اندر کر دیا جاتا ہے، دو حصے کر دیے جاتے ہیں جسم کے، کہیں شرمگاہ میں نیزے مار دیے جاتے ہیں، کہیں تپتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کہیں صحابہ کو تختے دار پر لٹکا دیا جاتا ہے، کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پتھروں کے ساتھ سنسار کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت اور مقام اور ان کی جو قربانیاں ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ اتنی قربانیاں بیان کرتے چلے جاؤ، کئی خطبات گزر جائیں ان کی قربانیاں ختم نہ ہوں۔ عظمت صحابہ سے ہمیں کیا سبق ملتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کے لیے کون سی قربانی تھی جو پیش نہیں کی تھی، اور ہم نے دین کے لیے کون سی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کی کون سی تھی جو انہوں نے پیش نہیں کی تھی، اور ہم نے کون سی قربانیاں اب تک دین کے لیے پیش کی ہیں۔ شاید کہ اگر گننے بیٹھے تو ہماری انگلیوں پر آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے اس آیت کی تائید کے اندر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کی تائید میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، آپ کے وقت کے کون سے لوگ تھے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے۔ فرمایا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرے بھائیو، آج ہماری اکثریت سنی سنائی باتوں پر چلتی ہے، اور آج عادی ہو چکی ہے زبانوں کی لذتوں کی۔ جس کی زبان میں لذت ہو، چاہے وہ حق بیان کرے یا ناحق بیان کرے، چاہے وہ قرآن بیان کرے یا بلے شاہ کے ٹوہڑے سنا دے، چاہے وہ انڈین گانوں کی طرز میں آپ کو گانوں کے عکس سنا دے، کس دن کو سننے کے بعد پتہ نہ لگے کہ انڈین گانا چل رہا ہے یا کوئی صحابہ کی یا کسی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے یا نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ ادھر نام نبی کی شان کا ہوتا ہے، لوگ ادھر مزے گانے کے لیے رہے ہوتے ہیں۔ ہم عادی ہو چکے ہیں، اکثریت ہماری ایسی زبانوں کو سننے کی۔ جو بڑے اکابر علماء کرام ہیں ان کو بھی بیٹھ کے سنیا کیجئے، کسی بھی مسلک کے ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بڑوں کو بھی سنا کیجئے۔ شیعہ کے 11ویں امام ہے امام حسن عسکری، ان کی 11ویں امام ہے یہ۔ تفسیر حسن عسکری میں یہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ کیا دوسرے انبیاء کے صحابہ میرے صحابہ سے معزز ہیں، مقام میں اونچے اور بلند ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں کہ اللہ جو میرے صحابی ہیں، میرے ساتھی ہیں، باقی نبیوں کی نسبت ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تو نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دوسرے تمام
تمام رسولوں کے صحابہ پر وہی برتری اور مقام حاصل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر مقام حاصل ہے۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں ہم نے کبھی ان کو سننا نہیں، ان کی کتابیں کبھی پڑھنی نہیں۔ یہاں پر اور بھی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن موضوع کی مناسبت نہیں، اس لیے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا، لیکن باتیں کرنے کی تھیں۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق سننے کی، سمجھنے کی اور اس کو ذرا تھوڑا سا ہضم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ حق جو ہے بڑی جلدی ہضم نہیں ہوتے، بد ہضمی سی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیے، آپ کو مقام صحابہ ملے گا، آپ کو کہیں اللہ فرماتے ہوئے ملیں گے فضلا من اللہ ونعما، کہ یہ صحابہ کے دلوں میں جو ایمان کی خوبصورتی ہے، جو صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کی اپنی اطاعت نہیں ہے، اپنی عنایت نہیں ہے، یہ ان کا اپنا جو کمال نہیں ہے۔ یہاں پر توحید بھی سمجھا دی کہ فضلا من اللہ ونعما، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی ان کے پر نعمت ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام صحابہ کو اس انداز میں بھی بیان فرمایا کہ مقام صحابہ یہ ہے کہ اللہ نے ان پر فضل کیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کے نزول کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیے، قرآن مجید میں جا بجا آپ کو عظمت صحابہ نظر آئے گی۔ آج ہمیں صحابہ کے مقام کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی زبانوں کے اندر عظمت صحابہ بیان کرے یا صحابہ کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں بیان کرے۔ اللہ کی قسم، میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا 750 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت صحابہ کے لیے اتاری ہیں۔ تو قرآن کو پڑھتے چلے جائیے، قرآن آپ کو صحابہ کی عظمت بتاتا چلا جائے گا۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کبھی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ لوگو ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو، حق کے متلاشی ہو، حق پہ چلنا چاہتے ہو، تو تم یہ نہ کہا کرو کہ فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، ہم کدھر جائیں، ہمیں کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا۔ تم سمجھنا نہیں چاہتے، جن کو آج بھی کوئی راستہ حق کا سمجھ نہیں آتا، جن کو آج بھی حق کا راستہ پتہ نہیں چلتا، میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ بندہ حق کو سمجھنا نہیں چاہتا، اس نے حق کی تلاش صحیح معنوں میں نہیں کی ہے۔ اگر جتنے فرقے زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو سیکھنے کے راستے بھی اتنے آسان کر دیے ہیں۔ اور بھائی آپ تحقیق کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جا کے آپ ایک حرف لکھتے ہیں قرآن، ایک حرف لکھتے ہیں قرآن، اپنے موبائل کا نیٹ تقریباً ہوتا ہے نا سب کے بعد، وہاں جا کے قرآن لکھیے تو قرآن مجید کے اندر لفظ قرآن جتنی مرتبہ ہوگا وہ ساری کی ساری آیتیں آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گی۔ بتاؤ صحابہ کے دور میں یہ صورتیں موجود تھی؟ ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ کتنے کتنے میل کا سفر، وہ بھی اونٹوں کے سفر، پہاڑی سفر کیا کرتے تھے۔ سایہ سیتا آپ کے سامنے موجود ہے، سلیکٹ کیجئے۔ اردو کے اندر جا کے لکھنا نہیں آتا، بول دیجئے صحابہ کی عظمت کے متعلق جتنی حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند احمد کے اندر، سایہ سیتا کے اندر جتنی بھی مقام صحابہ کے لحاظ سے جن میں صحابی کا لفظ استعمال ہوا ہوگا، صحابہ کا لفظ استعمال ہوا ہوگا، ساری کی ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ابھی بھی ہم کہیں کہ ہمیں حق سمجھ نہیں آتا، ابھی بھی کہیں کہ ہمیں حق نہیں ملتا، پھر نیچے اس کو دیکھیے لکھا ہوتا ہے یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ ساری تحقیق آج آپ کو مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ، پھر بھی آپ کہیں کہ ہمیں حق سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کبھی اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، کبھی فرمایا رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، کبھی فرمایا تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، کبھی فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کبھی فرماتے ہیں کہ
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کبھی فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کبھی فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ کبھی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، کبھی فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، کبھی فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، کبھی اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ۔ قرآن پڑھتے چلے جائیے، 750 آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی عظمت میں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کا ایمان اور عقیدہ بھی لینے کی، دل و جان کے ساتھ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔